الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا، اور ہم میں سے جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی وہ اپنی ہمت اور اپنی توفیق کے بقدر نیک اعمال میں، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، اور آج ممکن ہے کہ ہمارے اپنے علاقے میں رمضان کا یہ آخری دن ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کمزور بندوں کے لیے کم وقت میں اپنی آخرت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا تھا۔ اس مہینے کے اندر دو اعمال مسلمانوں کو خاص طور پر دیے گئے۔ اس مہینے کے دن میں روزے دیے گئے، اور اس مہینے کی راتوں میں قرآن دیا گیا۔ روزہ اور قرآن ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن والصیام یشفعان، کہ روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں بندے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ بندہ جب مر کر قبر کے گڑھے میں جاتا ہے، قبر کا عذاب بندے کے اوپر جب شروع ہوتا ہے، سانپوں کی شکل میں، بچھوؤں کی شکل میں، اژدہوں کی شکل میں، جہنم کے کھڑکیوں کے کھلنے کی شکل میں، تب روزہ آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گا۔ وہ عذاب دینے کے لیے دوسری طرف سے آئیں گے تو پھر اس طرف سے قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گا۔ اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروائیں گے کہ اے اللہ، اس نے رات دن قرآن کی تلاوت کی تھی، دن بھر بھوکا رہ کر، روزے رکھ کر مجاہدے کیے تھے، لہذا ہم اس کے حق میں آپ سے سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ تو بابرکت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان میں عبادتیں کی، روزے رکھے، قرآن مجید سے اپنا تعلق رکھا۔ رمضان اب ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے ختم پر کچھ چیزیں ہمیں کرنے کے لیے دی ہے۔ ایک مہینے میں ہم نے بہت سارے اچھے اعمال بھی کیے اور بہت ساری غلطیاں بھی ہم نے کی۔ ہمیں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پورا ایک مہینہ اچھا گزارا۔ جنہوں نے پورا ایک مہینہ اچھا گزارا ہوگا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اچھا گزارا۔
اگر کسی نے اس مہینے میں 1 مہینے کا اعتکاف کیا، مسجد کے کونے کو پکڑ کر بیٹھ گئے، دن بھر روزے رکھنا، رات بھر قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا، لوگوں سے انہوں نے ملنا جلنا بند کر دیا، کسی سے کوئی بات نہیں، 1 مہینہ مکمل مون بڑھتا، پیٹ کے روزے کے ساتھ زبان کا بھی روزہ، رات دن قرآن مجید ختم کر رہے ہیں، کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا، موبائل کو دیکھا تک نہیں، کسی کے ساتھ میں بیٹھے نہیں تھے تو نہ کسی کی غیبت کرنے کا موقع ملا، نہ کسی کی غیبت سننے کا موقع ملا۔ ایسا انہوں نے پورا 1 مہینہ اگر گزار بھی دیا تو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نیکیاں کر لی یا نیکیاں جیسی کرنا تھا ویسی کر لی، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے صاف ستھری نیکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کا ایک سجدہ اتنا ثواب میں بڑا ہوا ہوتا تھا، اللہ کی کیفیات میں، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک سجدہ نبی کا، اگر ان کی اربوں کروڑوں اربوں امتوں کے پورے سجدوں کو جمع کر دیا جائے تو اس ایک سجدے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ نبی کی عبادت کے اندر اتنی جان ہوتی ہے، نبی کا اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، نبی کے ایک سجدے کی برابری پوری امت کے کروڑوں سجدے مل کے نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی نے اللہ کے لیے دین کو خاص کرتے ہوئے ایسی عبادت کی، لیکن اس کے باوجود نبی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا، کبھی نہیں کہا نبی نے، بلکہ ایک جگہ پر تو نبی نے کہا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسی آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے نا ہم نے ویسی عبادت نہیں کی، نبی نے کہا یہ بات۔ جب یہ بات نبی نے ہی کہہ دی کہ جیسی عبادت کرنا چاہیے ویسی ہم نے عبادت نہیں کی، تو ان کے بعد دنیا کے اندر کون کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا؟ تو لامحالہ ہم میں سے ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رمضان کا جیسا احترام کرنا چاہیے تھا، جیسا رمضان کو استعمال کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کیا، لیکن اللہ نے توفیق دی، کچھ تو کر لیا، روزے تو ہو گئے، تراویح تو ہو گئی، ذکر و اذکار تو ہو گیا، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیے، کچھ لوگوں کو اعتکاف بھی مل گیا، کچھ لوگوں کو رمضان کا عمرہ بھی مل گیا، مکہ مدینہ کی عبادتیں بھی مل گئی، کچھ لوگ رمضان میں جماعتوں میں چلے گئے، اچھا وقت گزر گیا مسجد کے ماحول میں۔ تو کچھ نہ کچھ تو اللہ کی توفیق سے ہو گیا۔ اب جب عمل ہو جاتا ہے تو آدمی کو 2-3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام، جو عمل ہو گیا اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے عمل کرنا جتنا ضروری ہے، اپنے عمل کو اللہ کے پاس قبول کروانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارا عمل ہمارے اپنے خیال میں اچھا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ پرانے دور کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بچی کی شادی تھی، سہیلیاں دلہن کو تیار کر رہی تھی، اچھا میک اپ کر رہی تھی، اس کا بہت زیادہ بناؤ سنگھار، اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اب دلہن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلہن رونا شروع کر دی۔
لوگوں نے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہے؟ کہنے لگی نہیں، غم کے آنسو ہے۔ بعض دفعہ خوشی میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، تو اس سے پوچھا کہ یہ خوشی کے آنسو ہے؟ دلہن نے کہا نہیں، یہ تو غم کے آنسو۔ تو سہیلیوں نے کہا، رشتہ داروں نے کہا کہ غم کس بات کا ہے آپ کو؟ آج تو آپ کی شادی ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن شادی کا دن ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم سارے لوگ میرے میک اپ کی، میرے خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہو، مجھے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے تمہاری تعریف پہ؟ اصل خوشی تو مجھے اس وقت ہوگی جب میرا ہونے والا شوہر میرے حسن کی تعریف کرے۔ اگر میں ان کو پسند آ گئی تو پوری زندگی میری اچھی ہے۔ لیکن اب سارے لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، میرے حسن کی، میرے میک اپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور میرا ہونے والا دلہا ہی اگر مجھے پسند نہ کرے تو پھر کیا فائدہ؟ تو مسلمان کا بھی وہی حال ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں، لوگ ہمیں نمازی بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں روزے دار بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں پرہیزگار بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں نیک بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں اللہ والا بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں زیادہ قرآن پڑھنے والا بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں زیادہ قربانیاں دینے والا بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں ہر مہینہ عمرہ کرنے والا، ہر سال حج کرنے والا بھی بول رہے ہیں، لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا بھی بول رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ ہاں یہ تیرا یہ عمل مجھے قبول ہے تو پھر انسان کی برات ہے، اور اگر اللہ یہ بولے کہ یہ جتنے اعمال تو کر کے آیا نا، یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتا تھا، مجھے یہ قبول نہیں ہے، چل جا یہاں سے، ختم ہے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، بعض لوگ دنیا میں اتنی نیکیاں کریں گے کہ کل قیامت میں جائیں گے تو ان کا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ نیکیاں کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، جمع کیا تھا، لیکن کسی کو تکلیف دے دیا، آدھے نیکیاں وہ لے کے چلے گیا، کسی کو ستایا، کچھ نیکیاں وہ لے کے چلے گیا، کسی کو گالی گلوچ کر دیا، کچھ نیکیاں وہ لے کر چلا گیا، کسی کا حق ڈبا دیا، کچھ نیکیاں وہ لے کر چلا گیا، یہاں تک کہ پوری زندگی میں محنتیں کر 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 جب یہاں سے جانے کا موقع آیا تو خالی ہاتھ گیا، بغیر نیکیوں کے گیا۔ تو نبی نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے زیادہ غریب انسان ہے وہ مفلس انسان ہے، وہ محتاج انسان۔ ورنہ لوگ تو اس سے پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ غریب وہ ہے جس کے پاس گھر نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس سواری نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس نہیں۔ لیکن نبی نے فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے، اصل غریب وہ ہے جس کے پاس بہت نیکیاں ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو خالی ہاتھ۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا کام نیکی کرو، بچا کے لے کے جاؤ، اور یہاں سے بچا کے لے کے جانا بڑا چیلنج ہے۔ آپ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے، مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کیے، 40 سال کے نیکیاں صاف ختم۔ آپ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے، کبھی آپ کی زبان سے کوئی کفریہ، کوئی شرکیہ جملہ نکل گیا، نیکیاں ختم، صاف صاف۔ پھر سے اب توبہ کرو، پھر سے جو ہے نیا کھاتا شروع کرو، جو پرانی زندگی گزر گئی وہ برابر ہو گئی۔ بڑی باریکی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا کے دیں گے، اللہ نے فرمایا قرآن میں۔ تو ایک اللہ والے تھے، ان کی مجلس چل رہی تھی، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو ان کے ایک مرید جو ہے، ان کے ایک شاگرد خوشی سے جھومنے لگے کہ ہماری نیکیاں تو اتنی ہیں، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپل کر دیں گے 10%، 10 سے اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کر کے دیں گے۔
تو حضرت نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میاں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کہا قرآن میں، حالانکہ بندہ صبح سے شام تک کئی نیکیاں کرتا ہے، زندگی میں کروڑوں نیکیاں کرتا ہے بندہ، لیکن اللہ نے قرآن میں خالی ایک ہی نیکی کہا، من جاء بالحسنہ، جو آدمی کوئی ایک نیکی بھی لے کر آئے گا، کوئی بھی ایک نیکی، ایک دن کی نیکی نہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک رمضان کی نیکی نہیں بول رہے ہیں، اگر آپ کو 60-70 سال کی پوری زندگی ملی تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی میں اگر آپ ایک نیکی بھی لے کر آئے تو میں اس کو ملٹیپل کر دوں گا، 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تو اس اللہ والے نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میاں اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہاں سے لے کے جانے کا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو یہیں پر گنوا کے چلے جاتے۔ آج کل دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ہیں، لوگ یہاں سے وہاں کمانے جاتے ہیں، وہاں کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ آدمی وہیں پر کماتا ہے، وہیں پر گنواتا ہے، اپنے وطن کو کچھ نہیں لے کر آتا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ کر لیا، گھر بنا لیے، بچوں کو پڑھا لیے، بچوں کی شادیاں کر لیے، بہت ہو گیا۔ حالانکہ محنتیں اتنی ہوتی ہے وہاں پر کہ انسان یہاں دنیا جما سکتا ہے، لیکن وہاں کا سسٹم ایسا ہے، مہنگائی کا یہاں لے کر ہی نہیں آ سکتا۔ ابھی عمرے پہ جانا ہوا تو ایک ساتھی ہنڈی کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، ہنڈی کا، وہ ہنڈی کا کاروبار ہے نا کہ وہاں کے پیسے اللیگل یہاں بھیجنا یا دنیا میں کہیں بھی بھیجنا۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ ایک مہینے میں 2 لاکھ سے زیادہ نہیں بھیج سکتے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک مہینے میں 20 لاکھ بھی کما رہے ہیں، 30 لاکھ بھی کما رہے ہیں، 50 لاکھ بھی کما رہے ہیں۔ اب وہ کیسا بھیجیں گے؟ لہٰذا ایک سسٹم ایسا بن گیا۔ کیا بیٹے منہ میں لگاتے کیا؟ پھر سامنے آتے جا رہے آپ، پیچھے ہٹو، ڈر لگ رہا میرے کو، آپ سامنے آ رہے تھے۔ وہاں کا سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ آدمی وہاں سے ادھر لے کر ہی نہ آئے۔ اسی لیے اس اللہ والے نے کہا کہ دنیا سے اصل میں لے کے جانا بڑا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ پوری زندگی میں ایک نیکی بھی لے کر آئے تو 10 گنا دوں گا۔ جماعت میں بولتے نا، بیانات میں، اللہ تعالیٰ سب سے آخری جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، تو وہ ایک نیکی لے کے جانے والا رہیں گا وہ، اور وہ ایک نیکی بھی کیا، ایمان کی نیکی رہیں گی اس کے پاس، ایمان پر اعمال نہیں رہیں گے اس کے پاس۔ تو رمضان کا مہینہ ہو گیا، ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اب اس نیکیوں کو بچانا ہے۔ کسی کی غیبت کرنے سے یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے، کسی کو ستانے سے یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے، کسی کا حق ڈبانے سے یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے، کسی کے بارے میں اپنے دل میں جلن، حسد، بغض، کینہ، دشمنی رکھنے سے یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے۔ کبھی اپنی زبان سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو جملہ اسلام میں کفریہ جملہ یا شرکیہ جملہ کہلاتا ہے، نیکیاں ختم۔ اسی لیے پہلا کام ہم مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ رمضان کی نیکیوں کو بچانا۔ اب نیکیوں کو بچانے کے لیے 2 کام ضرور کر لینا چاہیے ہمیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی، جو بھی تھا وہ آپ کا کرم تھا، آپ کا فضل تھا، آپ نے مجھے کام پہ لگایا، آپ نے مجھ سے کام لے لیا، بس یہ آپ ہی کا کرم ہے۔ یہ کام آدمی ہمیشہ کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے اللہ، جو کچھ کیا وہ آپ نے کیا۔ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین تھے، بڑے بڑے اللہ والے،
جب کوئی اچھا کام کرتے تھے تو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ان کان ثوابا فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان الرجیم، کہ اگر یہ کام اچھا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے کروایا، ہمارا اس میں کچھ نہیں، اور اگر یہ کام غلط تھا تو یہ میرے نفس کے شیطانی حرکتوں کی وجہ سے اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے تھا۔ یعنی کوئی کام وہ لوگ اپنے بارے میں نہیں بولتے تھے کہ میں ایسا کر دیا، میں ایسا کر دیا، میں ایسا کرتا ہوں، وہ میں کا معاملہ تھا ہی نہیں وہاں پر۔ تو اسی لیے پہلا کام اپنی نیکیوں کو بچانے کا، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ کہ اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آپ کا کرم تھا، آپ کی توفیق تھی، آپ نے مجھ سے کام لے لیا۔ دوسرا کام اپنے نیکیوں کو بچانے کا، جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہو، استغفار کرتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 24 گھنٹے پڑھتے رہو، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ بڑا استغفار نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 2 کام کر لو، انشاءاللہ نیکیاں باقی رہے گی۔ تو ایک کام ہے نیکیوں کے سیزن کے بعد نیکیوں کو بچانا، اور دوسرا کام ہے جو غلطیاں ہو گئے اس کو میک اپ کرنا، جو غلطیاں ہو گئے اس کو بھرتی کرنا۔ ہماری یہ پوری پٹی میں بیڑی بنائی جاتی، پتا اور تمباکو ملا کے بیڑی بناتے نا عورتیں، جگہ جگہ پہ کارخانے بنے ہوئے ہیں بیڑیاں لینے والے۔ تو جب عورتیں بیڑیاں لے کر جاتی ہے، 500 1000 جتنے بھی وہ بیڑیاں بنائے کٹے بنا کے لے کے گئے، وہاں جانے کے وقت میں وہ ایکسٹرا بیڑیاں رکھ لے کے جاتے، 8-10 ایکسٹرا بیڑیاں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کارخانے والا جو ماسٹر ہے، جب وہ ان کے کٹوں کو چیک کرتا نا، اگر اس کو کوئی بیڑی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو نکال کے وہ جو ایکسٹرا بیڑیاں لے کے گئے تھے اس کو کم بھرتی کرتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بچپن میں دیکھا ہوگا، ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اعمال کی کم بھرتی ہوتی، وہاں بھی اعمال کو کھنگالا جاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، نوافل زیادہ پڑھو، نفل نمازیں، اگر تمہاری فرض نمازوں میں کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نوافل سے کم بھرتی کر دیں گے اس۔ اب لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ فرض ہی نہیں پڑھ رہی، رمضان میں فرض نہیں پڑھ رہی، تو اب کیا کریں گے بھائی؟ فرض روزے نہیں رکھ رہے لوگ، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، تو اب کیا کرے گا آدمی؟ اصل خانہ ہی خالی ہے ان کا۔ پارٹ ٹائم جو لوگ جاب کرتے ہیں تو ان کو پارٹ ٹائم کی سیلری کب ملتی ہے؟ پارٹ ٹائم کرنے کے بعد ملتی، لیکن اصل انہوں نے اپنا اصل ٹائم ہی نہیں کیا تو پارٹ ٹائم کہاں سے ملے گا؟ 8 گھنٹے ایک انسان کی ڈیوٹی ہے وہ نہیں کیا، خالی وقت میں آ کے 2 ٹائم ڈیوٹی کر لیا، مہینہ ختم ہونے کے بعد سیٹ کے سامنے جا کے ٹھہر گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں پارٹ ٹائم روزانہ 2 گھنٹے کرتا تھا، تو سیٹ بولیں گے اصل ٹائم کہاں رہتے تھے آپ؟ ہاں تو غائب ہی تھے آپ، لہٰذا جائیے، بعد میں دیکھیں گے آپ کا حساب۔ تو ہم لوگ جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو روزے چھوڑ رہے ہیں، جو فرض عبادتیں ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم اصل ٹائم چھوڑ کے پارٹ ٹائم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب آپ بولیں گے یہ پارٹ ٹائم کی چکر کیا ہے؟ وہ وظیفے ہو۔ آج کل لوگ وظیفوں کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نا، اتنے مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اتنے مرتبہ وہ پڑھ لو، اتنے مرتبہ وہ پڑھ لو، اتنے مرتبہ وہ پڑھ لو، سارے مسائل کا حل۔ آئے دن سوشل میڈیا پہ دیکھو مالدار بننے کا نسخہ، ارے اللہ، دنیا میں جتنے بھی مالدار بنے کما کے بنے، اور آئیے وظیفہ پڑھ کے مالدار بننے کے چکر میں۔
اور وہ ویڈیو بنانے والے بھی بڑے عجیب عجیب ویڈیو بناتے. یہ وظیفہ پڑھ لو پیسوں کی بارش ہوتی ہے. وہ کہاں سے ہوتی بھائی بارش؟ کل رات میں جو بارش ہوئی لوگوں کے پیسے برباد ہو گئے, اس میں عام والوں کے, لوگوں کے فصلیں تباہ ہو گئے, ان کے پیسے برباد ہو گئے. تو یہ بارشیں ہیں, دولت کو کھا جانے والی بارشیں ہیں. یہ پیسوں کی بارش کہاں سے؟ یہ بارشیں تو پیسوں کو انگار لگانے والی بارشیں. اب یہ وظیفہ پڑھ لیں گے پیسوں کی بارش ہوں گی. کتنا بڑا جوک ہے دیکھیے. یہ پارٹ ٹائم کی چکر ہے یہ سب. اسی لیے جتنے بھی وظیفے ہیں نا, وہ اسٹیپنی کا کام کرتے ہیں بس. اسٹیپنی کب کام آتی جی؟ ایمرجنسی میں کام آتی. آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, فاسٹ ریلیف ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد. وہ پہلے گاڑیوں کے اندر, بسوں میں بھی وہ ڈبہ ہوتا تھا فرسٹ ایڈ باکس بول کر. ٹو ویلر کے اندر بھی وہ روئی وغیرہ وغیرہ گاڑیوں میں پہلے رکھ کے آتا تھا. اب تو اس کی بھی ڈنڈی مارنگ چل رہی. ہر جگہ ملاوٹ ہو رہی ہے نا, تو وہاں بھی اب معیار ختم. کھول دو دروازوں کو. تو پہلے ایسا ہوتا تھا, تو آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے پاس وہ جو ایکسیڈنٹ کے بعد جو آپ کو فرسٹ جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا, وہ بس آیوڈین لگا کے روئی سے صاف کر کے دواخانے کو بھیجا جاتا. اصل علاج تو وہاں ہوگا آپ کا. اتنے ہی علاج کو کوئی انسان سب کچھ نہیں سمجھ کے بیٹھتا تھا. تو یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا, یہ سب ہیلپنگ ورڈ ہے. یہ سب وظیفے جو لوگ انگلش کے ماہر ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں ہیلپنگ ورڈ کا مطلب. سپورٹ کرتے ہیں, خالی یہ سپورٹ کرنا. مثالیں بہت سی ہیں بولنے کے لیے. 4 اچھے ہتے کٹے نوجوان ایک جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. آپ جا کے خالی ایسا لگا دیے آپ سپورٹ کر رہے, خالی آپ نہیں اٹھا رہے, اٹھانے والے کوئی اور ہے. تو یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا, یہ سب سپورٹ ہے خالی. اصل چیز تو وہ آپ کا عمل ہی ہے جو آپ کو کرنا ہے. جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ پیاروں, بس بیٹھ جاؤ, سامنے جگہ فل ہو گئی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا, جو آدمی جمعہ میں لوگوں کے کاندھوں کو پھلانگ کر آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالتے ہیں. اسی لیے آپ سمجھ رہے ہیں, ہوا تو آپ لوگ سامنے ہٹ جاؤ تاکہ بار والوں کو جگہ ملے. تو رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا, تو اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام ہم سے رمضان میں جو غلطیاں ہو گئی, وہ غلطیاں اللہ سے ابھی معاف کرا لینا. جو بھی عبادتوں میں کوتاہیاں ہو گئی. اب ایک آدمی کے روزے نہیں ہوئے, اگر وہ استغفار پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میرے روزے نہیں ہوئے, معاف ہو جائیں گے, معاف نہیں ہوں گے. خالی استغفار پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, وہ روزوں کی قضا کرنا پڑے گا. اگر ایک آدمی نے نمازیں چھوڑی, نمازیں نہیں پڑھی, اگر وہ اب استغفار کر لے گا تو کام نہیں چلے گا, نمازوں کی قضا کرنا پڑے گا. بہت سارے نوجوان آ کر یہ کہتے ہیں روزے چھوٹ گئے, فدیہ دے دینے سے کام چلے گا کیا؟ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک فطرے کے برابر ہے. اب فطرہ بھی آپ کے علاقے میں 4 قسم کا فطرہ اعلان ہوا. گیہوں کا فطرہ, جو یعنی بارلے کا فطرہ, کھجور کا فطرہ, کشمش کا فطرہ. اب گیہوں کا فطرہ 75 روپے کا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے 30 روزے چھوٹ گئے, میں ہر روزے کے بدلے میں 75 روپے دے دوں گا, کیسے کام چلے گا؟ وہ روزوں کا فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ان کی بس عمر ختم ہو گئی, یا وہ اتنے بیمار ہے کہ آئندہ کبھی صحت مند ہونے کا ان کو امکان ہی نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے ہے فدیہ. آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہو, رکھ سکتے ہو, صحت مند ہو, آج بیمار ہو کل اچھے ہو جاؤ گے تو آپ کو قضا کرنا پڑے گا. تنہا 75 روپے دے دینے سے, یا 240 روپے دے دینے سے, یا 420 روپے کھجور کا فطرہ دے دینے سے, یا 910 روپے کشمش کا فطرہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا. اور یہ بات ایسی ہے, دل میں بٹھا لیجئے, شریعت میں اتنی پابندی ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا
اور اس کے ذمے میں کچھ نمازیں قضا تھی یا روزے اس نے چھوڑ دیے تھے، تو ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے جو گھر کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ہر روزے کا، ہر نماز کا حساب کر کے فدیہ نکالنا۔ فدیہ نکالنا اب ضروری۔ اگر آپ نہیں نکالیں گے تو وہ جو آپ کے جو گھر کے آدمی مر کر اللہ کے پاس پہنچ گئے نا، تو ان کی آخرت خطرے میں۔ اللہ ان سے بھی پوچھیں گے پہلے کہ تم اپنا فدیہ نکال کے کیوں نہیں آئے۔ یہ اس وقت پوچھیں گے جب کہ آدمی قضا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے جن دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ چھڑ گئے تو قضا کر لیں گے، نہیں، قضا کرنے سے نہیں چلے گا۔ چھڑ گئے تو فدیہ دیں گے، فدیہ دینے سے نہیں چلے گا، قضا کرنا پڑے گا۔ اور قضا کیجیے، فائدہ ہے اس میں، صحت کا بھی فائدہ ہے، روحانیت کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ جو غلطیاں ہو گئی رمضان میں، پتہ نہیں ہم نے اپنی زبان کا کیسے استعمال کیا، آنکھوں کا کیسے استعمال کیا، کانوں کا کیسے استعمال کیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، اے اللہ معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ جو بندہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا نا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دیتا، حوالے کر دیتا، اللہ اس کو بہت چاہتے۔ اینٹنے والے اللہ کو نہیں پسند، رونے والے اللہ کو بہت پسند۔ اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں جیسی صورت بنانے والے بھی اللہ کو بہت پسند۔ تو اللہ کے سامنے یہ اعتراف کہ اللہ مجھ سے، میں انسان ہوں، غلطیوں کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو اس وقت تک معاف کرتے ہیں جب تک کہ آدمی کی آخری سانس نہیں چلتی۔ اب تو بظاہر ہماری سانسیں باقی ہیں نا، توبہ کر لینا چاہیے۔ یہ رمضان ختم ہونے پر، گزشتہ یہیں پر کسی بیان میں آپ نے سنا، رمضان کے 1 منٹ میں اللہ کی جو رحمتیں اترتی ہے، عام دنوں کے 1000 سال میں اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ہم نے ناقدری کر لی رمضان کی۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں بہت سارے لوگ ابھی بھی پلاننگ میں ہوں گے، جیسا ہی افطار کریں گے تو جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے مت جاؤ، بالکل یہ لمحہ زندگی میں نہیں معلوم آئندہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ اتنے بابرکت لمحات ہے کہ اگر کوئی آدمی ان لمحوں میں، کافر بھی اگر ان لمحوں میں مرتا ہے نا، تو اللہ اس کو قبر کا عذاب نہیں دیتے، رمضان کے ختم ہونے تک کا انتظار کرواتے ہیں۔ اتنا بابرکت لمحہ ہے یہ، اتنے قیمتی اوقات ہے یہ، اس کو شاپنگوں میں مت برباد کرو۔ عید میں سیویاں بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ سیویوں کی چکر میں آج کی رات کو خراب مت کرو۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ کہتے ہیں عربی کے اندر کپ کو، جو ونر ٹیم کو دیا جاتا ہے، انعام، جو انعام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آج کی رات انعام کی رات ہے، آپ نے مہینہ بھر جو محنتیں کی ہے اس پر آج کی رات آپ کو تنخواہ ملنے والی ہے، انعام ملنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، حکومتیں سال میں 1-2 دفعہ بونس دیتی ہے، کبھی ڈبل تنخواہ دی جاتی، آدمی کو خوشی ہوتی۔ مسجدوں میں اماموں کو، مؤذنوں کو ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے، مسجد کے خادموں کو ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ بھی اپنے ملازمین کو خوش کرنے کے لیے بونس دیتی، خوشی ہوتی ہے آدمی کو۔ اگر آج چاند نظر آ جائے تو آج کی رات خوشی کی رات ہے، آج کی رات صحیح معنی میں انعام کی رات ہے، اللہ سے لینے کی رات۔ اسی لیے اس رات کو اللہ کے لیے شاپنگوں میں برباد مت کرو۔ بار بار کہا جا چکا، میرے نبی نے پوری زندگی میں کوئی ایک عید بھی نئے کپڑے پہن کر نہیں گزاری۔ عید میں اصل سنت کیا ہے؟ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں نا، اس میں جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہننا سنت ہے، نئے کپڑے پہننا سنت نہیں۔ ابھی کل مہاراشٹر جاتے جاتے نظام آباد سے گزر ہوا، وہ جو مسلم ڈومینیٹ ایریا ہے مارکیٹ کا، آدھے سے پون گھنٹہ لگا گاڑی کو نکلنے کے لیے۔ اللہ ہماری امت پر رحم کرے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے کیوں بگڑ رہی ہیں؟
آپ اللہ سے دور بھاگنے کے بعد حالات بگڑیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے؟ آپ نے اپنی عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا، جاؤ شاپنگ کرو، دعاؤں کے لمحات کو، عبادتوں کے لمحات کو، اعتکاف کے لمحات کو آپ نے مارکیٹوں میں ضائع کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو بھیج دیا۔ آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھے، حالات بگڑیں گے نہیں تو کیا حالات بنیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لینے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لینے کی ضرورت ہے۔ کنڈکٹر صاحب کو دیکھا نا آپ نے RTC بس میں، ہر تھوڑی دیر کے بعد پیسے نکال کے کاؤنٹ کر لیتے، ٹکٹوں کا حساب دیکھ لیتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر آئندہ TT آئیں گے یا پھر ڈیوٹی ختم ہوگی، ڈیپو کو جائیں گے تو دینا ہے حساب۔ ویسے ہی ہم کو کنڈکٹر جیسا اپنے اعمال کا حساب دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ استغفار کر کر اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت ہے، بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کے مبارک لمحات آدمی دو قسم کی غفلتوں میں گزارتا ہے۔ ایک تو ابھی آپ نے سنا شاپنگوں کے نام پر، اور دوسرا عبادتوں کے نام پر بھی وقت گزاری ہوتی ہے۔ عبادتوں کے نام پر آج کل عجیب فیشن چل پڑا مسجدوں میں، تاخرات منانے کا، تاخرات منانے کا فیشن۔ وقت کی بربادی ہے خامخواہ کے۔ یہ بیانات سن کے کیا کرو گے؟ زندگی بھر تو آپ بیانات سن ہی رہے ہو۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ پاپی من کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کا غسل دینے کی ضرورت ہے، اسے توبہ کا پانی نہلانے کی ضرورت ہے اس پاپی من کو۔ اس کے بغیر بیانات سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ پہلے ہوا کیا، آئندہ ہونے کے لیے۔ عبادت کی راتوں کو لوگ بیانات میں ضائع کر رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، ہم بیان سن رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بھی ایک دھوکہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر محترم حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم نے کانوں کے مزے کے لیے قرآن سنا یا بیان سنا تو یہ کانوں کی عیاشی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کانوں کی عیاشی۔ صرف گانے سننا کانوں کی عیاشی نہیں، آپ مزے لینے کے لیے قرآن سن رہے، بیان سن رہے تو آپ کانوں کی عیاشی کے گناہ میں گرفتار ہیں۔ آپ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ اس دفعہ ہمارے شہر میں ہر مسجد والوں کو شوق اٹھا تاخرات رکھنے کا۔ پہلے ایک کرتے تھے، ان کو بھی بولا جاتا تھا کہ بند کرو، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اب ہر مسجد میں شوق اٹھا، علماء کو بلائیں گے، بیانات کرائیں گے، آدھی آدھی رات ضائع کر لیں گے۔ جب آدمی ڈھیلا پڑ جائے گا، سست پڑ جائے گا، تب دعا ہوگی۔ ارے دعائیں یہ اجتماعی طور پر سب مل کے مانگنے کی نہیں ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھنا ہے اصل دعائیں۔ اگر آپ ہمارے نبی کی پوری زندگی کو دیکھیں گے تو ایسے مواقع بہت کم ملیں گے سب جڑ کر دعا کرنے کے۔ وہاں تو صحابہ میں ہر آدمی روزانہ کئی وقت تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے تھے۔ اپنی مرضی کا دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہمیں جو سمجھ میں آ گیا وہی کریں گے ہم۔ ارے تمہیں سمجھ میں آنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرو۔ آپ بولیں گے کہ نہیں علماء سپورٹ کر رہے نا، تو علماء بھی دو قسم کے ہوتے، اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے۔ اب لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، نہیں ہم پوچھے تو نہیں بولتے نا، اس لیے ہم نہیں پوچھ رہے۔ 12 سال سے امامت ہے، آج تک ہم ہمارے مصلیوں کو وہ نحوست سے بچائے۔ پتہ نہیں ایسا کیسا ٹولہ ہماری مسجد میں تیار ہو گیا، یہاں بھی تاخراتیں شروع ہو گئی، منمانیاں شروع ہو گئی یہاں پر دین کے نام پہ۔ کیا خاموش بیٹھا جا رہا، بس لوگ اپنی منمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی مصلیوں میں ہوگا تو سن لے، وہ دین کے مسئلے میں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا دخل اندازی کرنے کا۔ اور اگر کوئی کمیٹی کا ہوگا تو وہ بھی سن لے، تم کمیٹی مسجد کے خادم ہیں، خدمت کرو، دین کے نظام کو مت بگاڑو۔ یہاں پر امام کو معلوم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔
باضابطہ پرسوں میں اعلان کر کے گیا 27ویں شب کو ظہر میں کہ یہ رات اگر عبادت کی رات ہے تو پھر وقت کیوں بڑھاتے ہو آپ؟ منمانی کی آپ نے، اپنی منمانی کر کے پھر ٹائم بڑھا کے رکھے، نہ مصلی پہ آنے کا من کیا، نہ یہاں پر آ کر آپ کو کوئی بیان کرنے کا منمانی کرو گے آپ؟ ارے تمہارے مسئلوں میں کبھی ہم نے کوئی دخل اندازی کی؟ اور آج اعلان دیکھنے میں آیا یہاں لیلۃ الجائزہ منائی جائے گی، ڈرامہ رچایا جائے گا۔ 12 سال پہلے ہم نے بھی لوگوں کو بلا کر لیلۃ الجائزہ کی اہمیت بتا کر چھٹی کی تھی۔ اگر لیلۃ الجائزہ منا کے بیان رکھنا، دعائیں کرنا جائز ہوتا تو 12 سال سے یہاں بھی دعائیں ہوتی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ لوگوں کا ساتھ ہے الحمدللہ۔ ہر نیک کام یہاں سے ہو چکا اور ہر برے کام کے اوپر یہاں پر بریک لگ چکا، نئی چیز شروع ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب وہ اللہ جزائے خیر دے، پرانی کمیٹی والوں کو ایک بات بغیر پوچھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ ممبر اور مصلی کی بات یہاں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں منمانیاں چل رہی ہیں یہاں پر۔ اور اگر ہم کوئی بات بولتے ہیں تو بولتے مول صاحب سختی کر رہے ہیں۔ ارے تم دین کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرو، بدتمیزی کرو، اور ہم کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھے تمہارے سامنے؟ ہم کیا تمہارے نوکر ہیں؟ تم کیا ہمارے پالن ہار ہے؟ تم نے ہمارے ساتھ جو غلطیاں کی، اللہ گواہ ہے 1 سال سے روزہ نہیں توڑا ہوں میں اپنا۔ معلوم ہے کمیٹی والوں کو، مجھے بدنام کیا گیا، تراویح پڑھا کے 50,000 کا ڈیمانڈ کرے۔ بدنام کرنے والوں کا نام بھی یہاں بول سکتا ہوں، کس کے سامنے بیٹھ کے بولے وہ ان کو بھی یہاں پر کھڑا کر کر ابھی اسی وقت بتا سکتا ہوں، سب موجود ہیں یہاں پر۔ لیکن میں نے کبھی میری عزت کے بارے میں ڈیفائن نہیں کیا۔ مجھے بدنام کیا گیا کہ انہوں نے 50,000 کا ڈیمانڈ کیا۔ آج بھی اگر کوئی آ کے یہاں گواہی دے دے مفتی صاحب نے 50,000 کا ڈیمانڈ کیا، اس کی نسلوں کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں میں۔ بدنام کیا گیا مجھے، میں نے برداشت کر دیا، میں نے میری تنخواہ کو روکا گیا، میں نے برداشت کیا۔ کل ایک ساتھی نے فون کیا کہ آپ تنخواہ کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے کہا روزہ مت خراب کرو، افطار کے بعد فون کرو۔ تنخواہ لا کر دی جاتی نا، میں تمہارے کمیٹی والوں کے گھروں پہ جا کے تنخواہ لوں؟ میں کسی کا نوکر تو نہیں ہونا۔ ایک ساتھی ذمہ دار کمیٹی کے، میں جب عمرے سے آیا تو کہنے لگے تنخواہ لا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، تو پھر آپ لوگ یہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ ممبر، یہ محراب ہماری ذمہ داری ہے، اور اطمینان رکھیے، دنیا کے کسی بھی مفتی سے جا کے پوچھئے، اگر عبد المعید شامزی دین کے نام پر اگر آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا، بھری مجلس میں اجازت دے رہا ہوں، چپل مار کے نکالو مجھے یہاں سے، کیونکہ ہماری عزتیں اللہ نے نبی کے دین میں رکھی ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے ڈنکے کی چوٹ پر دین کی خدمت کرنا سیکھا ہے، بس۔ بقیہ آپ کی تنخواہوں سے ہمارے گھر نہیں چلتے۔ 1 سال سے تنخواہ نہیں ہے، الحمدللہ گھر چل رہا، اللہ کے فضل و کرم سے عمرے کا بھی سفر ہو گیا، اللہ دنیا پھر آ رہے ہیں۔ لوگ بولیں گے مفتی صاحب آپ بھی تو جاتے نا بیانات کرنے، اعتکاف بیٹھنے، پونا میں چلے گئے، یہاں پر نئے تماشے شروع ہو گئے۔ پوچھا تک نہیں مجھ سے، بھائی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے امام صاحب سے پوچھنے کی، آپ منمانی کریں گے؟ آپ کے نام پہ اگریمنٹ ہے مسجد کا، اگریمنٹ تو میرے نام پہ بھی نہیں ہے، لیکن میرا حق زیادہ بنتا ہے یہاں پر۔ اگر یہاں کوئی جانماز ڈالنا چاہے، فیان لگانا چاہے، تو میں بھی کیا کرتا ہوں، کمیٹی کے ذمہ داروں سے آپ ملیے، یہ کہتا ہوں میں کہ ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہے نا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اس مہینے میں بالکل آخری لمحات ہے، بابرکت لمحات ہے، شاپنگوں میں، مارکیٹوں میں، اللہ کے لیے ضائع مت کرو۔ دیکھو یہ مہینہ ہم نے بڑی غفلتوں میں گزارا ہوگا، یہ موقع ہے اللہ کے سامنے رونے کا، دھونے کا، توبہ تلا کرنے کا، اللہ کو منانے کا۔ اور اس مہینے کو یہ بناوٹی عبادتوں کے نام پر بھی میں بار بار ہمارے دوستوں سے، یہ بیچارے اعتکاف والے یہاں بیٹھتے ہیں، یہ پردہ وہاں وہ بیچارے افطار کرتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہمارے ساتھی مجھ سے کہنے لگے دعا کرانے آؤ، میں نے بیشتر دفعہ کہا بھائی یہ دعا اجتماعی نہیں ہوتی، آپ اپنی اپنی مانگو۔ یہاں مصلی پر بیٹھ کر رہتا ہوں میں، میرا افطار یہاں ہوتا ہے، میں نہیں جاتا ہوں وہاں پر۔ میرے بھائی اصل بات ہے، سمجھو آپ اس کو، اپنا اللہ سے کیا تعلق ہے وہ دیکھو، اور ہر بندے کا اللہ سے اپنا ذاتی تعلق ہونا چاہیے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے دل میں جھانکو کہ میرے دل میں میرے رب کی کتنی محبت ہے، اور یاد رکھو کہ آپ کے دل میں رب کی محبت اسی وقت آئے گی جب تنہائیوں کے اندر آپ رب کو ٹائم دو گے، اللہ کو وقت دو گے۔ آپ ماشاءاللہ گزشتہ 2 جمعہ پہلے بتایا گیا کہ کم از کم بچے کچھ دنوں میں روزانہ کم سے کم رات میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ 15-20 نوجوان آ کے بولنے لگے کہ ہم روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے، بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ جزائے خیر دے۔
اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ہمارے سابقہ صدر خواجہ معین الدین صاحب کی. جب بھی رمضان آتا تھا آ کے کہتے, آخری سال جو ان کی صحت کا رمضان تھا, آ کے کہنے لگے مفتی صاحب اس رمضان میں 313 مرتبہ سورہ یاسین ختم کیا ہوں, 10,000 مرتبہ درود شریف ختم کیا ہوں. یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ معمولات مینٹین نہیں کر سکتے میرے بھائی, تنہائی میں وقت نکالنا پڑے گا. بیچارے بوڑھے تھے, بڑی عمر ہو گئی تھی, بیماریوں سے تھے, لیکن ایک بوڑھا آدمی اگر 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے, ایک بوڑھا آدمی اگر ایک مہینے میں 313 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے, تو میں اور آپ تو صحت مند ہیں نا, اللہ نے ہمیں توانائی دی ہے نا. اسی لیے عبادت کے نام پر بھی وقت کو خراب مت کیجیے. آج واٹس ایپ پر میں نے دیکھا کہ یہاں رات میں لیلۃ الجائزہ ہوگا, کوئی لیلۃ الجائزہ یہاں نہیں ہوگا. میں خود آ کر یہاں پر بیٹھوں گا, اگر کوئی آئے گا بھگاؤں گا یہاں سے. اس دین کے نام پر یہ بے دینی تمہاری چلنے نہیں دی جانے والی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفسانیات, اپنے خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.